الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی سوال رہتا تھا؟ کوئی بات ادھوری تو نہیں تھی نا؟ قیامت کے دن کون سے لوگ گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوں گے؟ یہ وہ وکاس کا وہ تھا. یہ قرآن کا جو ہے یہ باب تو ہم نے بحیثیت امت کبھی کا بند کر دیا. جہاں تک قرآن کی بات ہے تو مدتیں ہوئیں آپ لوگوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ قرآن کو ہم نے کب کا ترک کر دیا ہے. قرآن تو ہماری معراج ہے، ہمیں راستہ بتاتی ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے. لیکن اب اس کا سوال یہ ہے کہ کیوں آخر ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ قرآن ہمیں جس طرف لے جانا چاہتا ہے وہ ہماری نہ منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں اسے. نہ منزل ہے. قرآن جس طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے وہ ہماری نہ منزل ہے نہ اس کو ہم اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں. قرآن ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ اللہ کے پاس. قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے، اہدنا صراط المستقیم. تو یہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ اول تو یہ سوال ہے. بات آ رہی ہے سمجھ؟ راستہ جو ہے یہ کس کا راستہ ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہماری معلومات ایسی نہیں ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کس کا راستہ ہے. قرآن جو ہے یعنی ہر راستے کی ایک انتہا ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کا یہ جو صراط مستقیم ہے اس کی انتہا ہم جاننا ہی نہیں چاہتے. کبھی آپ دیکھیں ہمارے ماحول میں ایسی کوئی مجلس آپ نے اٹینڈ کی ہے کہ اس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہو کہ صراط مستقیم ہے کیا چیز؟ یعنی آپ لوگوں نے علمی محفلوں میں کبھی علمی بحث ہوئی ہوگی دوستوں میں، یہ وہ بہت مذاکرے ٹاکرے، یہ وہ بڑے دانشور. لیکن یہ بات کہ صراط مستقیم ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پہ کبھی بحث ایسے عام ہوتی ہے؟ یعنی وہ بات جو قرآن جو راستہ ہمیں بتاتا ہے، قرآن تو ہمیں صراط مستقیم بتاتا ہے، بالکل سیدھی بات ہے. لیکن وہ ہم جاننا ہی نہیں چاہتے کہ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے، یہ راستہ ہے کیا، یہ کس کا راستہ ہے. ایک بات تو یعنی میں آپ کو کہتا ہوں نا، یہ دور جاہلیت ہے، اندھیرے ہیں. جو مشرکانہ ماحول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موجود تھا وہی اس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اور ہم اس میں عام لوگ جو ہیں اس میں ڈوب گئے ہیں، اس اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں. ان اندھیروں سے ہم نکلنا ہی نہیں چاہتے. اسی کو ہم نے روشنی سمجھ لیا. کوئی دنیا کے علاوہ کوئی فکر ہے لوگوں کو؟ عام طور پر بس اپنے مسائل میں ہر شخص اپنے جو مسائل ہیں نا اس میں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ تو یعنی قہر الہی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں نا قیامت کا ایک نقشہ کہ وہ ہر انسان اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوگا. اب یہ پسینے کیا ہیں؟ یہ ہمارے یہ پسینے جو ہیں، پسینہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی نا. تو یہ بات جو ہے وہ جاننا چاہیے. یعنی قرآن کی سوال قرآن کا کیا گیا ہے تو وہ میں آپ کو ایک یعنی جو رونا ہے وہ بتا رہا ہوں. ہمارے شیخ جو ہے بعض اوقات ہمیں وہ پشتو کی ایک نعت ہے، قرآن براشی خدے تپ جڑا خدے تا چاہتا ہوں لے گلی. یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، نعت ہے یا جو بھی ہے، اشعار ہیں. یہ قرآن روتا ہوا قیامت کے دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ نے مجھے کس کے پاس بھجوایا تھا؟ خدایا تا چاہتا ہوں لے گلی. آج وہ قوم ہے کہ یہ قرآن جو ہے نہ تو اس نے قرآن کو پہچانا ہے،
بالکل صاف بات ہے، اور نہ پہچاننا چاہتی ہے، بلکہ ہم اس سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ قرآن آپ دیکھ لیں نا گفتگو کہ بھئی قرآن اس پہ عمل یا اس کا نفاذ معاشرے میں، یہ ہم غور ہی نہیں کرتے۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو یہاں اپنے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ یعنی ہم یعنی اپنی اصلاح کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے، اور وہ اس میں یہ ہوتا ہے، یعنی اس نشست میں یہ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ بنیادی جو باتیں ہیں، جو نظریات ہیں، وہ ہمیں معلوم ہو جائیں، جو عقائد ہیں، جو نظریات بنانے چاہیے، جو زندگی کا ایک قرینہ بنانا چاہیے، وہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ تو بہرحال قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں، تو قرآن پاک جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک راستہ بتاتا ہے۔ اب وہ صراط مستقیم پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ صراط مستقیم کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صراط مستقیم سنا ہے؟ صراط مستقیم کا نام آپ کو؟ صراط مستقیم سیدھا راستہ تو عام سنتے ہیں، سیدھا راستہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ہم نے جان لینا چاہیے کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے مطابق نہ ہم چلنا چاہتے ہیں، نہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اول تو یہ بات، یعنی دیکھیں اپنی بیماریاں جو ہیں وہ بیماری جان لیں تو پھر علاج ہوگا۔ آپ بیماری نہیں، آپ کہتے ہیں میں تو بیماری نہیں، تو یہ ایک بیماری ہے کہ آپ ہم سیدھا راستے کے متعلق کچھ جاننے ہی نہیں چاہتے۔ صراط مستقیم مجھے یعنی یہاں یعنی بیٹھے ہوئے اسکولوں کے نصاب والے، تو مجھے یہ کچھ ہے، یعنی آپ کی جو اسلامیات کی کتاب ہے اس میں کوئی باب ہے صراط مستقیم کا؟ کسی بھی کتاب میں صراط مستقیم کی وضاحت ہو، اس میں اس کے بارے میں بحث ہو، یا امتحانی سوالات ہوں، اس میں کوئی سوال آئے کہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے، یہ کوئی سوال ہی نہیں آتا۔ صراط مستقیم کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی سوال نہیں آتا، نہ اس پہ بات ہوتی ہے۔ بس عبادات ہیں اور معاملات ہیں، یہ حقوق العباد ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ اور یہ معاملات ہیں۔ بہرحال صراط مستقیم کی ہم بات کرتے ہیں، اس کی حقیقت آپ دیکھیں، اس کی حقیقت جانیں، اور آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ یہ انسان ہم جو آئے ہیں اس دنیا میں، آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ ایک تو یہ بات، ہم کہتے ہیں زندگی بہت لمبی ہے، لیکن اچانک موت بھی تو آ سکتی ہے۔ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، یہاں بھی کہ انسان ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ گھر کے لیے اس نے شاپر بھرے ہوئے، سبزیاں لی ہوئی ہیں، گوشت ڈالا ہوا ہے، مہمان آنے والے، راستے میں موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں، سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں کہ نہیں۔ تو بہرحال زندگی جو ہے یہ بھی آپ کو یعنی اس کو بہت لمبا نہ جانے، بس آج ہے، کل جو ہے ہم جائیں گے واپس، اپنے اصلی وطن جائیں گے، اپنے رب کے پاس جائیں گے، اور ہماری آخرت شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کل، آج اور کل، یہ ایک بات جو ہے، زندگی کو اتنا طویل نہ سمجھے اور نہ لمبی توقعات کے مطابق زندگی گزاریں، بس محدود، بس ضروریات تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، باقی تو اللہ پاک جس طرح چاہتا ہے وہی ہوگا۔ تو طول العمل اسے کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، طول العمل یعنی امیدوں کی جو وہ فراوانی ہے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ نہیں۔ طول العمل ایک یعنی اس سے منع کیا ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ لمبی امیدیں جو ہیں نہ باندھو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نقشہ بھی کھینچا، اور اس میں جو ہے وہ مختلف اس کو راستے بنائے، یعنی نقشہ باقاعدہ انہوں نے قلم سے نقشہ ڈرائنگ کی۔ ہمارے شیخ نے بھی وہ ایک بورڈ، بلیک بورڈ منگوایا تھا مجھ سے، اور پھر اس پہ وہ نقشہ انہوں نے بنایا تھا، وہ تھا میرے پاس بلیک بورڈ کافی عرصے تک، اس پہ بھی۔ تو حضور کو پوری حدیث تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی موت اور اس میں پھر لکیریں یعنی
تو انہوں نے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ انسان کی امیدیں ہیں، لیکن بیچ میں موت آ جاتی ہے تو وہ امیدیں دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ اس طریقے سے کوئی حدیث ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ہمیں یعنی اپنے آپ کا احساس کرنا ہوگا، اپنی حقیقت کا، کہ ہم ہیں کون، ہماری حقیقت کیا ہے اور ہم ہیں کون۔ تو وہ یعنی ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ یعنی دنیا یعنی یہاں یہ ہمارے لیے مانوس نہیں ہے، اگرچہ ہم اس سے مانوس ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو جس جگہ کے ہم ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے کوئی نئی سی چیز ہے۔ جہاں ہم تھے اس سے پہلے، وہاں نہ یہ مکانات تھے، نہ یہ چیزیں تھیں، نہ ایسی تفصیلات تھیں، نہ پہاڑ تھے، نہ دریا تھے، عالم ارواح میں تھے نا۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ارواح جو تھیں یکدم پیدا کی گئیں۔ الارواح جنود مجندہ، ارواح ایک لشکر کی صورت میں موجود تھی، ہیں بھی، اب بھی ہے۔ تو وہاں سے وہ روحیں آ رہی ہیں، وہاں سے روحیں آ رہی ہیں، یہاں ان کو جسم دے کے زندہ کیا جاتا ہے، اور اس کے متعلق دنیا کی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے یہ دنیا میں ایک مستقر ہے، ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اور فائدہ لینا ہے چند ایک وقت تک کے لیے۔ تو بہرحال ایک حقیقت جو ہے ہم سب کو جاننی چاہیے کہ ہمیں اس ظاہر سے نکلنا چاہیے۔ یعنی خیال جو ہے، ابھی تو ہم پکے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں شیشے میں نظر آ رہا ہوں وہی ہوں۔ اپنی شکل دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، ہم نے اپنی شکل بھی نہیں دیکھی۔ وہ کہتے ہیں نا اپنی شکل دیکھی ہے شیشے میں، ہم نے اپنی شکل بھی نہیں دیکھی، ہمیں معلومات ہی نہیں ہے اپنی شکل۔ یہ جو ہمیں جسم ملا ہوا ہے یہ تو عارضی طور پہ ہے، اس کو یہ آج ہمارے پاس ہے اور کل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور مقصد کیا ہے؟ بہت عظیم الشان مقصد ہے، اور اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ کام نہیں کر سکتی۔ یعنی آج یہاں دنیا میں مثال کے طور پہ کوئی یہ سوچ نہیں سکتا کہ پوری دنیا اس کی ملکیت ہو جائے گی۔ ایسا کوئی سوچ سکتا ہے؟ دنیا کا امیر سے امیر ترین انسان یعنی اکیلی میری ہو جائے گی، لیکن ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ جو جنت میں جگہ دے گا وہ اس قسم کی 10 دنیاؤں کے برابر ہوگی۔ ایک جنتی 10 دنیاؤں کے برابر ہوگی۔ تو یہ تو میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی فرمایا ہے قرآن میں بھی، یہ تو میں نے آپ کو حدیث سے ایک وہ بتایا نا، لیکن قرآن میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جلدی کرو، ساریو جلدی کرو اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جس کا عرض جو ہے۔ اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں، آپ یعنی تعجب لگتا ہے نا کہ بھائی میرا گھر جو ہے 10 زمینوں کے برابر جگہ میں ہوگا، تعجب ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے، 10 زمینوں کے برابر۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس کا جنت کا عرض جو ہے، عرض اور طول یہ 2 باتیں آپ کو معلوم ہے۔ تھان ہوتا ہے، کپڑے کا تھان ہوتا ہے، اس کا عرض جو ہے یا 1.25 گز ہوگا۔ 1.25 گز عرض کے عام طور پہ ہم جو کپڑے پہنے میں 1.25 گز عرض کے ہوتے ہیں، لیکن طول اس کا زیادہ ہوتا ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ کپڑے کا جو تھان ہوتا ہے، دیکھے ہوئے تھان وہ جو پھیلاتے ہیں پھینکتے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے باہر، تو اس کا عرض جو ہے اس زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ عرضھا کعرض السماء والارض، یعنی اس کا عرض اتنا ہے اور طول کتنا ہوگا۔ اب یہ کائنات ہے کتنی، اس کا عرض کیا ہے، ابھی تک ہم نے اس کا نہیں، اس کی یعنی اس کی وسعت ہمیں معلوم نہیں ہو سکی ہے، نہ معلوم ہو سکتی ہے، کیونکہ نئے نئے کرے پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے کہکشائیں بن رہی ہیں، اس کا عرض پتہ نہیں چل رہا۔ یہ جو ہم جس مادی کائنات میں رہ رہے ہیں اس کا بھی ہم نہ عرض معلوم ہے
نہ اس کا طول و عرض ہمیں معلوم ہے کہ یہ کتنی کہاں تک ہے یہ. اور ابھی تک بعض سیارے جو ہیں جب سے زمین پیدا ہوئی ہے، آپ اپنے سائنس کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض ستاروں کی روشنی جو ہے ابھی تک ہم تک نہیں پہنچی. جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے روشنی کی اس کی روشنی ابھی تک ہمیں یہاں نہیں پہنچی، ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے. اور روشنی کی جو رفتار ہے معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ حمزہ کو پتہ ہوگی روشنی کی رفتار. 10 یہ تو کیلکولیٹر لینا ہوگا. بتائیں. 1,86,000 میل فی سیکنڈ. 1,86,000 میل. 1,86,000 میل فی سیکنڈ. ابھی روشنی نہیں پہنچی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اس میں نوری سال. انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لائٹ ایئر کہتے ہیں اسے. تو وہ لائٹ ایئر یعنی ان کی روشنی ابھی تک نہیں پہنچی ہے. اتنی بڑی وسیع یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی انتہا آپ نہ جان سکتے، جان بھی نہیں سکتے. تو یہ اتنی بڑی کائنات ہے. اور جو جنت ہے اس کا عرض یہ ہے اور لمبائی کیا ہوگی. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو صراط مستقیم کی میں بات کر رہا تھا، تو ہمیں دیکھیں ہمیں اپنے وجود پر ایک یقین ہونا چاہیے. ہمیں اپنے وجود پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم ہیں کیا چیز. اور جس نے بھی اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا. یہ عربی کا مقولہ سنا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے. اور اس ظاہر میں یعنی ظاہر کی حقیقت بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ظاہر کی حقیقت کیا ہے. یہ بھی آپ کی، کیونکہ ہر چیز کی دیکھیں یعنی یہاں بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ یعنی دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں ایک چیز کی حقیقت کو ہم جان لیں اور اس کے طریقے کو معلوم کر لیں تو تب بات آگے بڑھتی ہے. مثال کے طور پہ پان ہے، ایک شخص پان کی دکان کھول رہا ہے. اب اس کو نہ پان بنانا آتا ہے، نہ پان کی نہ کتا چونے کا اس کو پتہ ہے، نہ تمباکو کا پتہ ہے، کچھ بھی مختلف قسم کوئی معلومات نہیں ہے. تو وہ کیا گاہک کو کوئی بتاتے یہ یعنی پان کی دکان چلاتا نہیں سکتا کیونکہ اس کو معلومات نہیں ہے. یہ ویسے ہی میں نے آپ کو ایک مثال دی. کوئی بھی بات اگر آپ کو اس کو یعنی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی حقیقت، اس کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. چائے آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کوئی بھی بات. تو یہ ہے کہ حقیقت جاننی چاہیے. ایک بات اس میں یہ ہے کہ آپ خیالوں کی دنیا میں نہ رہیں. گمان اور خیال اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے. اور جو کافر ہیں وہ گمان سے دنیا میں وقت گزارتے ہیں. ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا ہو، یہ گمان ان کا ہو. یہ شرک کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ گمان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. مشرکین نے اپنا دین بنایا ہوا تھا، انہوں نے اپنے گمان کے مطابق کچھ اصول و قوانین بنا لیے تھے. یہاں تک کہ حج وہ کرتے تھے، ننگے ہو کے حج کرتے تھے. دروازے جب حج کر کے آتے تو مین دروازے سے نہیں، پچھلی دیوار پھان کے آتے تھے کہ یہاں سے تو ہم گناہوں کا یہ وہ ہمارے آمد و رفت کا راستہ ہے، اب تو ہم پاک ہو گئے ہیں پچھلے سے. یہ قرآن میں ہے سارا کچھ. تو گمان، ہماری زندگی بھی گمان کے مطابق گزر رہی ہے. ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، نہ ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہے، نہ جاننا چاہتے ہیں. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ اس کی کوشش ہے، نہ طلب ہے نہ کوشش ہے. جب طلب نہیں ہوگی تو آپ پھر کوئی باتیں آپ کو بتاتا رہے گا. آپ کہتے ہیں یار یہ تو ویسی باتیں ہیں، عام طور پہ باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، ٹھیک ہے ہم سن لیتے ہیں. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. حقیقت
یعنی حقیقت، میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حقیقت ہمیں جاننی چاہیے ہر ایک چیز کی، اپنی حقیقت۔ یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے، میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ یہ دور جاہلیت ہے اور ہم سب جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ نہیں، اس سے نکلنا چاہیے، روشنی میں آنا چاہیے۔ روشنی کیا ہے؟ قرآن روشنی ہے، حدیث روشنی ہے، یہ ہمیں روشنی دیتی ہیں، علم دیتی ہیں۔ جو پہلی وحی نازل ہو رہی تھی تو اس میں کیا تھا؟ 5 آیات تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اقرأ، پڑھ۔ آپ لوگوں نے اپنا لوگو بنا دیے، بچوں سے فیسیں لینے کے لیے لوگو پہ اقرأ لکھ دیے، رب زدنی علما لکھ دیا، اس میں علم ہے ہی نہیں۔ آپ کے مدرسوں میں علم ہے ہی نہیں، حقیقت کا علم تو نہیں، بس الف ب ت اے بی سی ڈی اور 2 کا پہاڑا اور 4 کا پہاڑا، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ حقیقت تو نہیں ہے نا، جو ہے ظاہر ہے، ظاہر بتاتا ہے، تو بہرحال وہ نہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ اندھیروں سے ہم نے نکلنا ہوگا، یعنی کم از کم ہم اپنے اوپر تو اپلائی کریں نا، اندھیرے سے روشنی میں آ جائیں، پھر اس روشنی کا دائرہ بڑھائیں، پھر یعنی اس دیے سے پھر آپ نے دیگر دیوں کو جلانا ہے۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا، اس کا دوسرا مجھے مصرع یاد نہیں ہے، دیے سے دیے کو جلاتے چلو، یہ 2 اشعار ہیں، پہلا مجھے یاد نہیں ہے، یاد ہے کسی؟ دیے سے دیے کو جلاتے چلو، بہر تو وہ دیا تو پہلے اپنا جلانا ہوگا، اور ہمارے اندر تو ایک دیا موجود ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ بہرحال حقیقت ہماری جو ہے وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی ہے، بلکہ حقیقت وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ ایک بات جو ہے اس پہ آپ یقین کر لیں کہ میں جو ہوں ظاہر وہ نہیں ہوں، میں وہ ہوں جو نظر نہیں آ رہا۔ یہ آپ نے پھر اب آپ نے دوسرا سوال کرنا ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ دنیا تو ایک سفر تو ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ہم لوگ سفر طے کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میری تصویر ہے، بچپن کی تصویر ہے، اس میں نے اپنے کزن کو اپنی گود میں لٹایا ہوا ہے، وہ میرے خیال سے میں 3 سال کا ہوں گا اور وہ جو ہے 2.5 سال کا ہوگا یا 2 سال کا ہوگا، چھوٹا تھا مجھ سے۔ تو اب اور اب فرق ہے نا، اب وہ تو میری گود میں نہیں آتا، اس کی ٹانگیں باہر نکل جائیں گی۔ تو یہ ہے نا کہ ایک یہ بات جو یعنی سیریسلی ہمیں سوچنی چاہیے اپنے بارے میں کہ اس ظاہر کا پردہ چاک کر کے حقیقت آشنا ہونا چاہیے، حقیقت کو دیکھنا چاہیے کہ حقیقت ہے کیا۔ اگر اس ظاہر کے چکر میں پڑ گئے ہم تو یہ ظاہر پریشانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سامنے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ظاہر میں اگر آپ گرفتار ہو گئے، ظاہر کے گرداب میں، یہ اس کو میں گرداب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن میں بھی یہ الفاظ ہیں، اور گرداب آپ کو معلوم ہے، ہم نے وضاحت بھی کی تھی کہ گرداب وہ چیز ہوتی ہے، پانی کا ایک گرداب ہوتا ہے، تیز چکر گول لگاتا ہے، تو اس میں اگر انسان پھنس جائے تو لاکھ ہاتھ پیر مارے تو وہ نکل نہیں پاتا۔ بڑا گرداب میں کہہ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں وہ آپ ہاتھ سے آپ وہ کر دیتے ہیں، لیکن بڑا گرداب، اور اس میں اگر آپ پھنس گئے، ایک تیراک بھی اس میں پھنس گیا تو اس سے پھر باہر۔ تو یہ دنیا کی جو وہ ہے مثال ہے، یہ ایک گرداب کی سی ہے، اگر اس میں ہم پھنس گئے یا پھنسا لیا اور اس سے باہر نکلنے کی ابتدا میں کوشش نہ کی تو آہستہ آہستہ یہ گرداب جو ہے یہ طاقتور ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ اس سے آپ باہر نہیں نکل سکیں گے، جو بھی آپ کر لیں۔ اور ایسے لوگ، بہرحال اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن یہ گرداب جو ہے اس سے، اب یہ گرداب سے کیسے نکلیں گے؟ یہ اندھیروں کا ایک گرداب ہے، دنیا ظاہر جو ہے یہ اندھیروں کا ایک گرداب ہے، اس سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس گرداب سے باہر آ جائیں۔ اب آپ کو ضرورت ہے، یہ چونکہ اندھیرے ہیں تو اب آپ کو روشنی کی ضرورت ہے۔
موضوع چونکہ آج ہماری نشست کا قرآن ہے تو قرآن میں وہ روشنی ہے، اور یعنی وہ روشنی ہے جو ہم کو اس اندھیروں سے نکال کے باہر لے آئے گی۔ قرآن آپ کو تو میں نے پہلے کہہ دیا نشست کے اول میں کہ قرآن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، زیادہ سے زیادہ ناظرہ، بس اس پہ زیادہ مطلب وہ ہے، مدرسے بنے ہوئے، ہر مسجد میں ناظرہ ہو رہا ہے، حفظ ہو رہا ہے، ناظرہ ہو رہا ہے، بعض اسکولوں نے یہ لاحقہ بھی لگا دیا ہے کہ ناظرہ اور حفظ کے ساتھ کہ بچے زیادہ آ جائیں اور ہمیں زیادہ فیس ملے۔ بہرحال تو یہ ہماری قصہ ہے۔ ناظرہ اور اصل جو ہے توجہ ہماری ظاہر کی طرف ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو، اپنا ذہن دیکھ لیں بچوں کا، کہ آپ نے بس وہیں اسی طرف لگایا ہے کہ یہ تو دنیا میں کامیابی، دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اس کو پڑھاؤ۔ اور ہم نے نہ خود ہمیں معلوم ہے کہ ہے کیا حقیقت، نہ بچے کو بتائی ہے، تو وہی ہم چلے جا رہے ہیں اسی رفتار پہ۔ بات یہ نہیں ہے، حقیقت دیکھیں دنیا کی یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے، چلے جانا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ سب لوگ میرے جنازے میں شرکت کریں گے نا، اگر مر نہ گئے؟ ہاں، تو بات یہ ہے کہ یہ یہاں سے آج ہیں ہم، کل نہیں ہوں گے، اپنے رب کے پاس جائیں گے، اپنے حقیقت سے مل جائیں گے، اور وہ بڑا خوشی کا دن ہوگا جب انسان اپنے محبوب کے پاس جائے۔ اور وہ ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک ایسا پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ مولانا روم کا وہ شعر ہے، ہمارے شیخ بھی پڑھتے تھے کہ کئی بود یا رب کے ملاقات شود، روح سوئے احدیت رود۔ کب ہوگا اے اللہ تعالیٰ کہ ملاقات ہو جائے گی اور میری روح جو ہے احدیت کی طرف چلی جائے گی۔ کئی بود یعنی انتظار میں ہوتا ہے، مومن تو انتظار میں ہوتا ہے موت کی۔ کئی بود یا رب، کب ہوگا اے اللہ تعالیٰ کہ ملاقات ہو جائے گی اور میری روح آپ کے پاس آ جائے گی۔ کیونکہ روح جو ہے ہماری وہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی ہے، اس کی آپ تفصیل نہیں جان سکتے، کیونکہ جو بھی باطنی چیزیں ہیں وہ ہمارے اس دماغ میں نہیں آ سکتی حقیقت۔ لیکن جو قرآن نے بتایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ بھئی میں ایسا کام کر رہا ہوں، جب میں اس کے ظاہر قالب کو برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کو پھر سجدہ کرنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے پھر اس کو سجدہ کیا۔ تو مسجود ملائکہ ہے، ہماری روح جو ہے مسجود ملائکہ ہے۔ بہرحال صراط مستقیم کی میں بات کر رہا تھا، صراط مستقیم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور یعنی اللہ ہی ہماری انتہا ہے، ہماری اصل بھی اللہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس کائنات کی اصل کیا ہے؟ اللہ ہے، اصل حقیقت لا موجودہ، اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں۔ ہمارے عقائد کا ایک مسئلہ ہے کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اور پھر یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ الآن کما کان، آج بھی جس طرح اللہ تھا اسی طرح ہے۔ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا کچھ بھی نہیں تھا، آج بھی اللہ ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس کی میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، نہ اس کی ضرورت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل حقیقت ہماری اصل کیا ہے؟ اللہ۔ انتہا کیا ہے؟ اللہ۔ ابتدا کیا ہے؟ اللہ۔ انتہا کیا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ ہی ہماری انتہا ہے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، تمہارا واپس لوٹنا رب کے پاس ہے۔ اور
دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، انسان تیری انتہا جو ہے تیرا رب ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جتنی جلدی ہم اس کے بارے میں جان جائیں تو ہماری سوچیں جو ہیں وہ روشنی میں آ جائیں گی. یہ اندھیرا ہے کہ میں یہی ہوں جو کچھ ہوں، اور یہی زندگی ہے جو کچھ ہے. یہ اندھیرے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے ظاہر کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے باطن کا ہے کہ باطن ہیں ہم، اور ہم نے رب کے پاس جانا ہے. اب یہ ہے کہ کیسے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بتا دیا ہے. اللہ کے پاس جانا تو ہے نا، جانا ہے. کیسے جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بتا دیا ہے. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، بھئی یہ میرا راستہ ہے. ان ھذا صراطی، یہ راستہ میرا ہے. ویسے تو صراط کا لفظ ہے نا کہ اہدنا صراط المستقیم، سیدھا راستہ، لیکن یہ راستہ ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے. جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے. اس راستے پر چلو گے، یہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ کے راستے پر اگر ہم چلنے لگیں تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ اللہ تک پہنچ جائیں گے. تو اللہ کے راستے، یہ اللہ کا راستہ اب کون بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا راستہ ہمیں بتایا ہے قرآن کی صورت. اس راستے پر چل کے ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں کر رہا ہوں. نماز قرآن کا حکم ہے کہ نہیں؟ یقیمون الصلاۃ، لیکن کس طرح پڑھنی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں پڑھتا ہوں. اب بہت سے لوگ ہیں وہ رسول کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے. تو جس طرح رسول نے، یہ نماز تو ایک وہ ہے، بہرحال جس طرح ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس طرح رسول تمہیں بتائے وہ کام کرو، جس سے روکے اسے رک جاؤ. رسول چلا ہے صراط مستقیم پر. تو اب جو ہے رسول کی اتباع کرنی ہے ہم نے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو ان سے کہو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میرے راستے پر چلو، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو. اتباع ہدایت یا اطاعت، اس کی میں تفصیل کر چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنا، ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ. سیدھے راستے پر چلیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو خدا بنا کے زندگی گزارتے ہیں. یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے. کیوں؟ کہ اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں. یہ بھی تو بات ہے نا. جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو آپ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں. جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو، آپ نے بنایا نہ ہو کہ میں یہی چاہتا ہوں، تو پھر یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ بندگی نہ آپ متقی بن سکتے ہیں، نہ آپ اللہ کی بندگی حقیقی معنوں میں کر سکتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. تو جب بندگی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، تو انسان تو ناکامیاب ہوگا، اپنی مرضی سے کرتا رہے گا، ٹمک ٹوئیاں مارتا رہے گا گمان کے مطابق. اتباع رسول کا راستہ اگر کسی نے نہیں لیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی منزل نہیں ہے. جب اللہ منزل نہیں ہے تو اس سے وہ کام نہیں ہو سکتے، نہ جس کی سوچ آ سکتی ہے اس طرف، نہ اس کا شوق پیدا ہو سکتا ہے. اگر دیکھیں شوق، جب تک شوق نہ ہو نا، یہ سارا راستہ جو ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اللہ کا جو سارا راستہ ہے یہ شوق کا ہے. شوق، کسی بھی کام کے لیے شوق ضروری ہوتا ہے. ارادہ، شوق سے پھر ارادہ پیدا ہوتا ہے، ارادے سے پھر عمل پیدا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ کسی کو شوق ہے دولت کمانے کا، تو بس اب یہ شوق جو ہے وہ دنیا کے کسی کام کا یا تعلیم کا، اونچی تعلیم. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تعلیم نہیں کرنی چاہیے، اس کو تو میں نے عبادت قرار دے دیا ہے نا آج.
میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کا کوئی اور ارادہ ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی اور منزل ہی نہیں ہے سوائے دنیا کی، تو اب کیا ہوگا؟ یہ بات نوٹ کر لیں کہ تقوی جو جنت میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے، وہ تقوی آپ اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے، آپ بندگی بھی نہیں کر سکتے، آپ شرک کریں گے، ایک حکم مان لیں گے، دوسرے سے دوسرا نہیں مانیں گے، انکار تو نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں، ہاں ٹھیک ہے نبی کا طریقہ ہے لیکن میں نے نہیں چلنا اس پہ۔ تو جب یہ انکار آ جاتا ہے، یہ عملاً انکار ہے، جھٹلانا اسے کہتے ہیں قرآن کی زبان میں، تو پھر نہیں ہوتا۔ کوئی سوال ہو فوری طور پہ تو بتا دیں، ورنہ پھر سر عمرہ کے سوکھ کٹا کے سوکھ لگ جاتا ہے، یعنی آپ نے سوال پوچھا ہے کہ سر کے بالوں کے متعلق۔ اب دیکھیں سر کے بال، یہ تو ہم تفصیلات پہ، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں جزیات پہ بات نہیں کرتا، میں ایسی باتیں بتا دیتا ہوں جو آپ کو صحیح رہنمائی فراہم کرتی ہیں، جزیات پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بات نہ کروں، بلکہ میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں جو طریقہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خواہش نفس نہیں، یعنی خواہشات نفس کا غلام نہیں بننا چاہیے، مسئلہ یہ ہے، یہ تو خواہشات ہیں نا پھر، ہاں یہ میں اپنی مرضی سے کروں گا یہ کام، کوئی بھی کسی بھی کام میں اگر آپ اپنی خواہشات کو دخل دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو وہ نفس کی غلامی سے تو باز ہی نہیں آ رہے آپ۔ اصل جو چیز ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، آخری اس میں کہہ رہا ہوں، پھر بھی تفصیل ہم کر لیں گے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ خواہشات نفس، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس شخص سے گمراہ، بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے۔ اصل جو چیز ہے، دیکھیں یہ تو مضمون بھی طویل ہے، بعد میں بھی انشاءاللہ بات کر لیں گے، بات یاد رکھیں۔ تو خواہشات نفس جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس دیا ہے خواہشات سے بڑا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ان خواہشات پر قابو پانا ہے۔ خواہشات یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری بات مانو، خواہشات نفس کی بات نہ مانو، جو بھی خواہشات نفس کے راستے پر چلا وہ تباہ ہو جائے گا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، انہوں نے نماز ضائع کر دی، اپنی خواہشات پر چلے، دوزخ میں جائیں گے۔ اصل جو چیز ہے خواہشات نفس کا، یہ ہم اتباع شیخ کی یا اتباع رسول کی بات ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال دیکھ لیں، اگر کوئی ہو تو جمع کر کے رکھ لیں، پھر انشاءاللہ کل